الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو القول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 86 تا 99 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب نازل کی جاتی کوئی صورت، آمینو کہ ایمان لے آؤ، باللہ اللہ پر، وجاہدو اور جہاد کرو، مع رسولہ استأذنک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر، تو وہ آپ سے رخصت طلب کرتے ہیں آپ سے، رخصت مانگتے ہیں آپ سے، اولو القول طاقت والے لوگ، منہم ان لوگوں میں سے، وقالو اور وہ لوگ کہتے ہیں، ذرنا نکن مع القاعدین چھوڑ دیجئے ہمیں بیٹھنے والوں کے ساتھ، اور کہا ان لوگوں نے کہ چھوڑ دیجئے ہمیں بیٹھنے والوں کے ساتھ، رضوا بأن یکونوا راضی ہو گئے اس بات پر کہ وہ ہوں پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ، وطبع اور مہر لگا دی گئی، علی قلوبہم ان لوگوں کے دلوں پر، فہم لا یفقہون سو یہ لوگ سمجھتے نہیں، لیکن الرسول لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم، والذین آمنوا معہ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کے نبی کے ساتھ، جاہدوا انہوں نے جہاد کیا، باموالہم اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم اور اپنی جانوں کے ساتھ، واولئک لہم الخیرات یہ لوگ ہیں ان کے لیے بھلائیاں ہیں، واولئک هم المفلحون اور یہ لوگ ہیں کہ فلاح پانے والے ہیں، اعد اللہ لہم اللہ نے تیار کر رکھا ہے ان لوگوں کے لیے، جنات ایسے باغات کو، تجری من تحتها الانہار کہ چلتی ہیں، بہتی ہیں، جاری ہیں ان کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے ان باغات میں، ذالک الفوز العظیم یہ بڑی کامیابی ہے۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ و تفسیر کچھ ہو بھی چکا تھا، مزید کچھ تفسیر رہتی تھی تو یہ سماعت فرمائیں۔ ان آیات کریمہ سے پہلے آپ حضرات منافقین کا تذکرہ سنتے چلے آئے ہیں، سورہ توبہ ہے اور یہ آیات کریمہ 10ویں پارے کے آخری صفحے کی ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ جل شانہ نے زیادہ تر منافقین کا تذکرہ فرمایا ہے اور ان کی
عجیب و غریب قسم کے حرکات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہیلے بہانے اور دین اسلام کو نقصان پہنچائے جانے کے تذکرے آپ سنتے چلے آئے ہیں۔ تو ان آیات کریمہ میں بھی اللہ جل شانہ نے ان منافقین کا ذکر فرمایا ہے کہ غزوہ تبوک پہ جانے سے پہلے جنہوں نے بہانے بنا بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت طلب کی جہاد میں نہ جانے کی، تو ہوا کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ آپ سن چکے ہیں، جب غزوہ تبوک کا اعلان فرماتے ہیں اور پکے مسلمان مخلص مسلمان جہاد میں نکلنے کے لیے فوراً تیار ہو جاتے ہیں اور وہ نکلتے ہیں، تو عین خروج تبوک کے وقت یہ منافقین آئے اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر ایک کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری پوری طرح تیاری تھی اور میں بالکل تیار بھی ہوں جانے کے لیے، لیکن کیا کروں، میری والدہ بیمار ہے اور وہ آخری سانسیں لے رہی ہے، کوئی پیچھے سے ایسا نہیں ہے کہ جو اس کی تجہیز و تکفین و تدفین کر سکے۔ آپ اگر اجازت دے دیں تو آخری وقت میں اپنی والدہ کی خدمت کر لوں اور ان کی تدفین کا انتظام کر لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے بہانہ ہی ایسا لگایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نہ چاہتے ہوئے بھی اجازت دے دی اور وہ رک گیا۔ دوسرا منافق آیا، آ کر کہنے لگا اے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں بالکل تیار ہوں جہاد پر جانے کے لیے، پوری طرح میں نے تیاری بھی کر رکھی ہے، اور لیکن عین اس وقت جب کہ نکلنا ہے میرا غلام بھاگ گیا اور میرے جانور ہیں وہ ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں، میرا غلام تھا وہ بھی چلا گیا، جبکہ غلام کو خود اس نے بھیجا کہ جاؤ 4-5 دن کے لیے چھٹی کر کر آ جاؤ، گھر میں جا کر آرام کرو، آپ یہاں سے چلے جاؤ۔ اور پیچھے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہنے لگا کہ پیچھے جانوروں کو سنبھالنے والا کوئی نہیں، اگر میں جہاد میں چلا گیا پیچھے سے وہ پیاسے مر جائیں گے، خوراک کے بغیر مر جائیں گے، تو آپ مجھے اجازت دے دیں کہ میں یہیں پر رہ کر اپنے جانوروں کی دیکھ بھال کر لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی اجازت دے دی۔ ایک تیسرا آیا، آ کر کہنے لگا اے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فصل پک چکی ہے، پھل پک چکے ہیں، اگر میں چلا گیا تو ساری فصل برباد ہو جائے گی، آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں ادھر رہ کر اپنی فصل کی کٹائی کر سکوں اور پھلوں کی حفاظت کر سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی اجازت دے دی۔ تو اللہ تعالیٰ ان منافقین کے بارے میں فرما رہے کہ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، جب نازل کی جاتی کوئی صورت، آمنو کہ تم ایمان لے آؤ باللہ اللہ پر۔ دیکھیے ایمان دنیا کے اندر سب سے قیمتی سرمایہ ہے اور اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ایمان جو ہے اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں، جو ایمان لے آئے اسے چاہیے کہ اللہ کے دین کے تمام احکامات پر پوری طرح عمل کرنے کی کوشش کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے احکامات پر پوری طرح عمل کرنے کی کوشش کرے۔ تو ایمان بہت بڑا سرمایہ ہے، اس کو دولت سے نہیں خریدا جا سکتا۔ اللہ رب العزت نے جس بچے کو بھی دنیا کا اندر بھیجا، ماں کے پیٹ سے جب وہ جنم لیتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اور فطرت اسلام کے بعد اگر اس کے باپ یہودی ہے وہ یہودی بن جائے گا جو وہ بڑا ہوگا، اور اگر اس کا باپ نصرانی ہے وہ نصرانی بن جائے گا، اور اگر اس کے والدین جو ہے ہندو ہیں تو وہ ہندو بن جائے گا، اگر اس کے والدین مسلمان ہیں تو وہ مسلمان بن جائے گا۔ لیکن پیدا ہندو کے گھر میں بھی، یہودی کے گھر میں بھی، نصرانی کے گھر میں بھی بچہ پیدا فطرت اسلام پر ہی ہوتا ہے، لیکن والدین جس مذہب پر ہوتے ہیں والدین اسی مذہب کی طرف اس بچے کو لگا دیتے ہیں، اور پھر وہ حالت کفر کا یا تو وہ کافر بن جاتا ہے، یا اگر مسلم گھرانے میں پیدا ہوا تو وہ مسلم بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم جب کوئی صورت نازل ہوتی تو ان سے کہا جاتا کہ تم ایمان لے آؤ اللہ پر، چونکہ منافق تھے، کچے مسلمان تھے، پکے کافر تھے، اور ظاہراً اسلام کو ظاہر کرتے تھے اور حقیقت میں ان کے دل میں نفاق تھا،
کفر تھا، تو اللہ تعالیٰ ان سے فرما رہے ہیں کہ تم کفر کو چھوڑ دو، نفاق کو چھوڑ دو، اللہ رب العزت پر ایمان لے آؤ، اللہ کے نبیوں پر ایمان لے آؤ، اللہ کی کتابوں پر ایمان لے آؤ، اور بعثت بعد الموت پر ایمان لے آؤ، جنت جہنم پر ایمان لے آؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، قرآن پر ایمان لے آؤ۔ جب ان سے کہا جاتا کہ ایمان لاؤ، اور ایمان لانے جانے کا حکم کے بعد پھر حکم دیا گیا کہ وجاہدوا مع رسولہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد کرو، تو یہ آگے سے معلوم ہے کیا کہتے؟ یہ لوگ کہتے استأذنک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور رخصت طلب کرتے، جیسا کہ ابھی میں نے بیان کیا، کسی نے کہا والدہ بیمار ہے، کسی نے کہا غلام بھاگ گیا، کسی نے کہا فصل پک چکی ہے، اولو الطول منہم، ان لوگوں میں سے طاقت والے لوگ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت مانگنے لگے، وقالوا ذرنا نکن مع القاعدین، اور انہوں نے کہا کہ ہم چھوڑ دیجئے ہمیں بیٹھنے والوں کے ساتھ، رضوا بان یکونوا، راضی ہو گئے وہ اس بات پر کہ ہوں وہ پیچھے بیٹھنے والیوں کے ساتھ، خوالف خالفتن کے جمع ہے، اور خالفہ کہتے ہیں پیچھے رہنے والی عورتیں، ان کو خالفہ کہا جاتا ہے۔ اب ان کو صحت اللہ نے دی، طاقت ان کو دی، جوانی ان کو دی، مال ان کو دیا، اس کے باوجود جہاد میں جانے سے یہ ڈرتے تھے، گھبراتے تھے اور پیچھے رہتے تھے، بالکل اس طرح جس طرح کہ ایک نابینا شخص کے لیے رخصت تھی گھر میں رہنے کی، اپاہج شخص کے لیے رخصت تھی گھر میں رہنے کی، عورتوں کو رخصت تھی گھر میں رہنے کی، بچوں کو رخصت تھی گھر میں رہنے کی، بیماروں کو رخصت تھی گھر میں رہنے کی، کہ تم جہاد پر نہ جاؤ، تم یہیں پر رہو، گھر میں رہو۔ تو یہ لوگ جو صحت بھی اللہ نے دی، طاقت بھی اللہ نے دی، جوانی بھی اللہ نے دی، تو یہ گھر میں یوں رہ رہے ہیں جس طرح کا اپاہج رہتے ہیں، جس طرح نابینا رہتے ہیں، جس طرح کے لنگڑے لولے رہتے ہیں، جس طرح کے عورتیں رہتی ہیں، جس طرح کے بچے رہتے ہیں۔ اجازت یوں مانگ رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے کتنا بڑا ان لوگوں کا عذر ہے، تو یہ پیچھے رہنے والی عورتوں کی طرح اپنے آپ کو پیچھے رکھنا چاہتے ہیں اور اس بات پر خوش رہنا چاہتے ہیں یہ منافق۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، مہر لگا دی گئی ان کے دلوں پر، فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، سو یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ پہلی مرتبہ سے مہر نہیں لگاتا، پہلی مرتبہ اول مرتبہ ہی مہر نہیں لگاتا کہ اب یہ کفر ہی پر رہے گا۔ اللہ رب العزت انسان کی رشد و ہدایت کے لیے نبیوں کو اللہ بھیجتا رہا، کتابوں کو اللہ اتارتا رہا، احکامات کو اللہ اتارتا رہا، اور نبی دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے اور لوگوں کو دین اسلام کی طرف بلاتے رہے، بتلاتے رہے کہ جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، اللہ کیا ہے، اور یہ زندگی دنیا کے اندر خیر کیا ہے، شر کیا ہے، اور موت کے بعد ہوگا کیا، مرنا ہے، دوبارہ زندہ اٹھایا جانا ہے، ساری چیزوں کے بارے میں، اچھائی برائی، خیر شر، بدی نیکی، ان سب چیزوں کے بارے میں وضاحت کرتے رہے، اور اللہ رب العزت نے اسی کام کے لیے نبیوں کو بھیجا۔ اور آج بھی علماء اس بات کی طرف لوگوں کو جھنجھوڑ رہے ہیں، بلا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود جب ایک شخص اچھا خاصا فہم رکھنے والا، سمجھدار اور جو ہے عقل مند اور باشعور ان سب چیزوں کو دیکھ رہا ہے اپنی آنکھوں سے، اسے معلوم بھی ہے یہ اچھائی کا راستہ ہے، یہ برائی کا راستہ ہے، یہ خیر کا راستہ ہے، یہ شر کا راستہ ہے، یہ نیکی کا راستہ ہے، یہ بدی کا راستہ ہے، یہ جنت کا راستہ ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے، یہ نبیوں کا راستہ ہے، یہ شیطان کا راستہ ہے۔ اب ساری باتیں وہ سمجھتا بھی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ چناؤ کس کا کرتا ہے؟ بدی کا۔ وہ چناؤ کس کا کرتا ہے؟ شر کا۔ وہ چناؤ کس کا کرتا ہے؟ برائی کا۔ وہ چناؤ کس کا کرتا ہے؟ شیطانی کاموں کا۔ خیر کو چھوڑ دیتا ہے اور پھر ان کاموں کو بدی کے راستے پر چل کر اور شیطانی کاموں کو کر گناہ کر اس کے دل پر مہر پھر میرا رب لگا دیتا ہے، اور پھر مہر ایسی لگاتا ہے کہ سب کچھ سنتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں، دل پر اثر نہیں کرتی باتیں، اچھی باتوں کو سنتے لیکن دل پر اثر نہیں کرتی، نیکی کے باتوں کو سنتے لیکن دل پر اثر نہیں کرتی، بھلائی کی باتوں کو سنتے ہیں لیکن دل پر اثر نہیں کرتی۔ اور یہ کیوں؟ کیونکہ ان کے دلوں پر اب مہر لگ گئی،
ان کے دلوں پر مہر لگ گئی۔ تو پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ مہر نہیں لگاتا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، نفاق کر کر کر، کفر پر جم کر، اسلام کو نقصان پہنچا کر میرے رب نے ان منافقین کے دلوں پر مہر لگا دی۔ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، سو اب یہ لوگ اچھی باتیں سمجھتے نہیں ہیں، دین کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، نبی کے طریقوں کو سمجھتے نہیں ہیں، اللہ کے احکامات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ لیکن الرسول والذین آمنوا معہ، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ جو ایمان لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جاہدوا باموالہم، وہ لوگ جہاد کرتے ہیں اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم، اور اپنی جانوں کے ساتھ، واولئک لہم الخیرات، یہ لوگ ہیں ان کے لیے بھلائیاں ہیں، واولئک هم المفلحون، اور یہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے کامیابی ہے۔ کامیابی ایسے جسے اب مل جانے کے بعد اب کوئی چھین نہیں سکتا، بھلائی ایسی کہ جو مل جانے کے بعد اب کوئی اسے چھین نہیں سکتا، کیونکہ دنیا کے اندر عارضی کسی کو کامیابی ملتی بھی ہے اسے ڈر لگا رہتا ہے کہ یہ چھن جائے گی، عہدہ ملا چھن جائے گا، خوف ہے، مال ملا چھن جائے گا، خوف ہے، عزت ملی چھن جائے گی، خوف ہے، جوانی ملی چھن جائے گی، خوف ہے، بڑھاپا ملا چھن جائے گا، یعنی زندگانی چھن جائے گی، خوف ہے۔ لیکن قیامت میں جنت کے اندر جانے کے بعد اب کسی کو خوف نہیں ہوگا کہ مجھے جنت سے نکالا جائے گا، اب کسی کو خوف نہیں ہوگا کہ جنت کی نعمتوں سے محروم کیا جائے گا، اب کسی کو خوف نہیں ہوگا کہ جنت کی جوانی چھین لی جائے گی، اب کسی کو خوف نہیں ہوگا کہ جنت کی نعمتیں چھین لی جائیں گی۔ تو اسے کہا جاتا ہے فلاح، اسے کہا جاتا ہے کامیابی، اسے کہا جاتا ہے بھلائی، جو اللہ نے ان کے لیے رکھی ہے، جو اللہ کے لیے جیتے ہیں، اللہ کے لیے مرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان منافقین کی تردید میں ان آیات کریمہ کو اتارا۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قرآن جب اترتا رہا یہ لوگ قرآن کریم پر ایمان لاتے اور قرآن کریم کا احکامات پر عمل کرتے، نبی کی رسالت کو تسلیم کرتے، لیکن تسلیم کرنے کے بجائے کفر پر ڈٹے رہے، شرک پر جمے رہے اور نفاق پر جو ہے رکے رہے۔ تو یہ ان لوگوں کی ضد تھی، جیسا کہ بتلایا جا چکا کہ جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے، 40 سال کی عمر مکہ میں گزاری جس میں قرآن نہیں اترا، 40 سال کے بعد اللہ نے قرآن آپ پر اتارا۔ جب آپ کی عمر 40 سال ہوئی، غار حرا میں پہلی وحی سورہ علق کی 5 آیات کریمہ میں اتری، پھر میرے نبی نے نبوت مل جانے کے بعد یہ 13 سال مکہ المکرمہ میں گزارے، اور ان 13 سالوں میں تقریباً 86 صورتیں مکہ المکرمہ کے اندر نازل ہوئی۔ ان 86 صورتوں میں زیادہ تر مضامین توحید پر تھے، زیادہ تر مضامین شرک کی تردید پر تھے، زیادہ تر مضامین جو ہے رسالت کے اثبات پر تھے، زیادہ تر مضامین اور جو ہے قرآن کی حقانیت پر تھے، زیادہ تر مضامین۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں جب رہتے ابتدا میں فجر اور عصر کی نمازیں پڑھا کرتے، اور جب ہجرت کرنے کا موقع آیا مدینہ کی طرف، ہجرت مدینہ سے 3 سال قبل معراج کے موقع پر، جب 3 سال پہلے ہجرت کرنے سے معراج ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی جہنم کی سیر کرائی گئی، 7 آسمانوں کی سیر کرائی گئی، اس وقت اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان 5 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ اور ان 5 نمازوں کے تحفے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر اور عصر کی نماز کو پڑھا کرتے تھے۔ تو ان جو ہے مکی زندگی میں زیادہ تر مضامین اور احکامات کس پر تھے؟ اللہ رب العزت پر ایمان لانے پر، یعنی توحید کے اثبات پر، شرک کی تردید پر اور رسالت کے اثبات پر، قرآن کی حقانیت پر، اس پر زیادہ تر مضامین تھے۔ لیکن جب مدینہ آیا، مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پھر زیادہ تر مضامین جہاد سے متعلقہ، زکوٰۃ سے متعلقہ، حج سے متعلقہ، یہ سارے مضامین بعد میں نازل ہوئے اور ان پر مبنی آیات قرآنیہ جو ہے نازل فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے جو ہے نبی کو یہ سارے احکامات نازل فرمائے اور نبی کی وساطت سے ہم تک پہنچے۔ تو اللہ رب العزت کے ان تمام قرآن کے مضامین کو سن کر، نبی کی تمام باتوں کو سن کر، قرآن کی حقانیت کو جان کر، آخرت جو ہے رسالت کے اس بات پر ایمان رکھ کر، توحید پر ایمان لا کر
اور جو ہے توحید پر ایمان لا کر شک کی تردید کر جو پکا مسلمان بن گیا، پکا مسلمان بن گیا، اور پھر جب جہاد کا حکم ہوا تو جہاد پر نکلے، جب غزوات کا حکم ہوا تو غزوات پر نکلے، نبی کی آواز پر لبیک کہا، چندوں کی بھرمار کر دی، اور آخرت کی فکر میں، جنت کی تیاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک حکم پر عمل کیا، ایک ایک طریقے کو اپنایا، اور یوں انہوں نے زندگیاں گزار دی جیسا کہ صحابہ نے گزاری، جیسا کہ دیکھا نہیں تبوک کا مقام تھا، جیسا کہ ذکر کیا جا چکا، لمبا سفر ہے، اور جب نکلے تو سارا مال بھی پیش کر دیا، سواریاں بھی پیش کر دی، اور اپنی جانوں کو بھی پیش کر دیا، اور نکلے چلے تو جوتے ان کے ٹوٹ گئے، پاؤں میں چھالے پڑ گئے، اور ان کے پاؤں سے ناخن اتر گئے، انہوں نے اپنی فصلوں کی پکائی کو نہ دیکھا، انہوں نے اپنی پیداوار کو نہ دیکھا، انہوں نے گرمی کی شدت کو نہ دیکھا، نبی کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے تبوک کے لیے نکلے ہیں، اور وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ہے، پیروی کی ہے، تو ایسے ایمان والے، ایسے قربانیاں دینے والے، اللہ کیا فرما رہا ہے کہ اعد اللہ لہم، اللہ نے ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے، جنات تجری من تحت الانہار، ایسے باغات کو کہ بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ ان باغات میں رہیں گے۔ اللہ نے پانی کا ذکر کیوں کیا؟ میں جیسے کہ پہلے بتلا چکا کہ عرب کے اندر پانی کی کمی تھی، درختوں کے سایوں کی کمی تھی۔ حضرت عثمان بن مظعون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر پر جا رہے اور دیکھا کہ صحرا ہے، بیابان ہے، اور اس صحرا کے اندر ایک سایہ دار درخت ہے، اور اس کے نیچے پانی کا چشمہ ہے۔ اسے دیکھ کر ایسا سرور ہوا، ایسی خوشی ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگے، اے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت دیجیے میں اس درخت کے نیچے بیٹھ کر پانی کے چشمے سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر یہیں کا رہ جاؤں اور خوب اپنے رب کی عبادت کروں۔ ایسے ان کو دل کو قرار آیا، اور اتنا دل چاہا کہ اس درخت کے سائے کے نیچے ہی بیٹھا رہوں اور اپنے رب کو راضی کرتا رہوں، اللہ کی عبادت کرتا رہوں، اللہ کو خوش کرتا رہوں، اللہ کی بڑائی بیان کرتا رہوں، اللہ کی تسبیح کرتا رہوں، اللہ کی تحمید کرتا رہوں، اللہ کی تقدیس کرتا رہوں۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فرمائش کی۔ میرے نبی نے فرمایا، اے عثمان، دین کے اندر رہبانیت نہیں ہے، دین اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ تم اپنے بھائیوں کو چھوڑ دو، بیوی کو چھوڑ دو، بچوں کو چھوڑ دو، خاندان کو چھوڑ دو، اور یہیں کے اور اپنے صرف ذات کو سامنے رکھ کر اللہ کی بڑائی بیان کرنا شروع کر دو۔ ہاں، بیوی کے حقوق کی ادائیگی کرو، بچوں کے حقوق کی ادائیگی کرو، خاندان کے حقوق کی ادائیگی کرو، بھائیوں کی، پڑوسیوں کی، رشتہ داروں کی حقوق کی ادائیگی کرو۔ تو یہ ہے دین، یہ ہے دین، کہ ان کو یوں نہ سمجھو کہ میں بیوی بچوں کے لیے کما کر لا رہا ہوں تو میں دنیا کما رہا ہوں، یہ نہ سمجھو میں اپنے بہن بھائیوں پر خرچ کر رہا ہوں تو میں دنیا ان کے لیے کما کر لا رہا ہوں تو میں دنیا دار ہوں۔ تو اس چیز کو دیکھنا ہے، جو تم مال حاصل کر رہے ہو اس میں کہیں حرام کی ملاوٹ تو نہیں ہے؟ تم بیوی بچوں کے، خاندانوں کے حقوق کو پورا کرتے ہوئے اگر حلال طریقے سے مال حاصل کرتے ہو، حلال طریقے سے تجارت کرتے ہو، حلال طریقے سے دکان چلاتے ہو، تو یہ سارا آپ کا دین ہے۔ آپ دیندار کہلاؤ گے، دنیا دار نہیں کہلاؤ گے، چاہے آپ کتنے کروڑ پتی کھرب پتی کیوں نہ بن جاؤ، لیکن حلال طریقے سے مال کما رہے ہو، حلال طریقے سے جائیداد بنا رہے ہو، حلال طریقے سے جو ہے اپنے گھر بنا رہے ہو، حلال طریقے سے تجارت کر رہے ہو، اور پھر اس مال کے ذریعے اپنی بیوی کے حقوق ادا کر رہے ہو، بیوی پر خرچ کر رہے ہو، بچوں پر خرچ کر رہے ہو، خاندان والوں پر خرچ کر رہے ہو، بہن بھائیوں پر خرچ کر رہے ہو، خاندان والوں پر خرچ کر رہے ہو، اور رشتہ داروں پر خرچ کر رہے ہو، تم دیندار ہو، تم دنیا دار نہیں ہو، ان کے حقوق کی ادائیگی کرو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان سب کو چھوڑ کر اگر اکیلے اللہ کی عبادت کرنے میں لگ جاؤ گے تو یہ تو رہبانیت ہے، اور رہبانیت کی اجازت اسلام میں نہیں ہے، یہ دینداری نہیں ہے۔ ہاں، معاشرے کے اندر رہ کر اللہ کی مخلوق کے درمیان رہ کر ان کے حقوق کی ادائیگی کرو، یہ ہے دین، یہ ہے دین، کہ ان کے حقوق کی ادائیگی کرو۔ اب مشقتیں تو آتی ہیں، کبھی دل آزاری ہو رہی ہے خاندان والوں کی طرف سے، رشتہ داروں کی طرف سے، بیوی بچوں کی طرف سے، لیکن اللہ کے رضا کے لیے ان تمام باتوں کو برداشت کرتا ہے، تمام باتوں کو برداشت کرتا ہے، نہ یہ کہ نفرت کر کر ان کو چھوڑ کر گھر سے نکل جاتا ہے۔
ان کو چھوڑ کر گھر سے نکل جاتا ہے، بیوی کی طرف سے تکلیف پہنچ رہی ہے برداشت کرو، اولاد کی طرف سے تکلیف پہنچ رہی ہے برداشت کرو، خاندان والوں کی طرف سے تکلیف پہنچ رہی ہے برداشت کرو، اللہ کی رضا کے لیے کہ اللہ نے موت کے بعد بہت کچھ رکھا ہے، بہت کچھ رکھا ہے۔ اگر یہ سارے ہی تمہارے مطیع بن جائیں، سارے ہی تمہارے مطیع بن جائیں، تم جیسا چاہو بیوی ایسا کرے، تم جیسا چاہو اولاد ایسا کرے، تم جیسا چاہو بہن بھائی ایسا کرے، تم جیسا چاہو چاچا تائے ایسا کرے، تم جیسا چاہو خاندان والے ایسے کرے، تو پھر مشقت کس چیز کی رہ گئی؟ اللہ نے تو جنت کو رکھا ہی ان چیزوں کے نیچے ہے کہ تم ان کانٹوں، یہ کانٹے تمہیں چبھے، چاچا کے، تائے کے، خاندان والوں کے، بیوی بچوں کے، محلہ دار پڑوسیوں کے، ان سب کے کانٹے ان کی باتوں کے تمہیں چبھے اور تم انہیں برداشت کرو، اس پر تمہیں جنت نصیب کرے گا تمہارا رب، اس پر تم سے راضی ہوگا تمہارا رب۔ تو اللہ کو راضی کرو معاشرے کے اندر رہ کر، خاندان والوں کے اندر رہ کر، ان کے حقوق کی ادائیگی کر صبر کر شکر کر اللہ رب العزت کو راضی کرنے کو کوشش کرو۔ اسی خاندان کے درمیان، ان پڑوسیوں کے درمیان، ان مسلمانوں کے درمیان، ان بیوی بچوں کے درمیان، انہی کے ارد گرد تمہارے رب نے تمہارے لیے جنت کو رکھا ہے۔ ان سے تم بھاگ کر جو ہے اگر جاؤ گے اور رہبانیت اختیار کرو گے، یہ دین نہیں ہے، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ ایسے مسلمانوں کے لیے، ایسے ایمان والوں کے لیے جو اللہ کے لیے جیتے ہیں، اللہ کے لیے مرتے ہیں، دین اسلام پر عمل کرتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے اللہ نے معلوم ہے کیا تیار کر رکھا ہے؟ ان کے لیے اللہ نے باغات تیار کر رکھے ہیں کہ جن کے نیچے سے جاری ہوتی ہیں نہریں۔ آج دنیا کے اندر تمہارا دل چاہتا ہے ان چشموں میں رہو، ان باغات کے سائے میں رہو، تمہارے رب نے تمہارے لیے سب کچھ تیار کر رکھا ہے جنت کے اندر۔ تو حضرت عثمان بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل چاہا کہ اس چشمے کے قریب بیٹھیں اور سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھیں۔ اللہ نے فرمایا دنیا کے اندر قربانی دو، اللہ کے لیے جیو، اللہ کے احکامات پر عمل کرو، نبی کے احکامات پر عمل کرو۔ ان دنیا کے چیزوں سے بڑھ کر اللہ رب العزت جنت میں تمہیں نعمتیں عطا فرمائے گا، جنت میں نعمتیں عطا فرمائے گا، اور پھر وہاں سے وہ نعمتیں تم سے چھوٹیں گی نہیں، تم سے چھینی نہیں جائیں گی۔ خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ ان باغات میں تم رہو گے۔ ذالک الفوز العظیم، دنیا کے اندر کروڑ پتی بن کر، خرب پتی بن کر اور عہدے حاصل کر جائیداد پراپرٹیاں حاصل کر تم یہ سمجھتے ہو کامیابی ہے؟ اللہ فرما رہے یہ کامیابی نہیں ہے۔ ذالک الفوز العظیم، تم کے جو تمہارا رب جنت دے دے گا اور جنت کی نعمتیں دے دے گا، یہ ہے سب سے بڑی کامیابی۔ تمہارا رب تم سے راضی ہو گیا تو یہ تمہارے لیے ہے سب سے بڑی کامیابی۔ لہٰذا اپنے رب کو راضی کر اصل کامیابی، حقیقی کامیابی حاصل کرو، نبی کے احکامات پر عمل کر اصل کامیابی، حقیقی کامیابی حاصل کرو، اور اس کے لیے قربانی دینی پڑے گی۔ اب اس کے لیے مشقتیں برداشت کرنی پڑیں گی، اس کے لیے صبر کرنا پڑے گا، اس کے لیے شکر کرنا پڑے گا، تب جا کر تمہیں یہ کامیابی ملے گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آخرت کی فکر نصیب فرمائے۔